وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے حدیث قدسی۔ تو جی ہاں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ باقی حدیث قدسی کوئی قرآن پاک نہیں ہے، نہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ آپ ہی جانتا ہے کیا حکمت ہے۔ اور اس سے آگے آپ نے سوال کیا ہے کہ عورت یعنی بیوی کی شرمگاہ کو بوسہ دینے کا کیا حکم ہے، یا بیوی کی شرمگاہ کو چوپنے، چوسنے، منہ لگانے کا کیا حکم ہے؟ تو جی ہاں میرے پیارے بھائی، شرمگاہ کو پہلے ہم سمجھے کہ شرمگاہ ہے کیا۔ شرمگاہ کو کوئی شخص اپنا منہ لگاتا ہے، اور یا شرمگاہ کسی کی منہ میں لیتا ہے، بیوی خاوند کی یا خاوند بیوی کی، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عمل حرام ہے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے پر شریعت نے کہا کہ آپ کا وضو جاتا رہا اگر شرمگاہ اور ہاتھ کے بیچ میں کپڑا نہیں تھا۔ مس ذکرہ فلیتوضا، ابو داؤد اور مسند شافعی۔ تو جس چیز کے ہاتھ لگانے پر آپ کا وضو نشٹ ہو جائے، وضو آپ کا ٹوٹ جائے، اس کو منہ لگانا کوئی بہتر اور اچھا کام ہوگا۔ نمبر 2، شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے گندی قسم کی رطوبتیں نکلتی ہیں، اور شرمگاہ سے ہی پیشاب نکلتا ہے، اور پیشاب ایک پلید چیز ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے عذاب کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا گیا۔ تو اس لیے کوئی مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ پر منہ مارتا ہے، یا پھر کوئی بیوی اپنے میاں کی، خاوند کی شرمگاہ کو منہ مارتی ہے، تو یہ عمل انسانوں کا عمل نہیں ہے، یہ کتوں کا عمل ہے، اور امریکیوں اور یورپیوں کا عمل ہے۔ دیکھنے والوں کو شاید دیکھنا یہ ہوا ہو کہ کتی کی شرمگاہ کو منہ مار رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ کافر اور امریکی اور یورپین، یہ سور کھانے والی قومیں اور کتے کھانے والی قومیں۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک کافر نے باقاعدہ کتے کو مارا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور برتن میں ڈال کر پکا کر کھا گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ امریکی اور یہ یورپین کتے بھی کھاتے ہیں، اور یہ چائنیز سور بھی کھاتے ہیں، گدے بھی کھاتے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں۔ تو شرمگاہوں کو منہ مارنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تو کتے ہیں، اور پھر کتے کھانے والے انسان نما کتے ہیں، اس لیے یہ عمل حرام ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اس حرکت کو کتوں سے ہی دیکھیں، کتوں کے بعد سوروں کے بھی یہ کام، دیگر درندے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان کتوں کی جیسی خصلتیں رکھنے والے یہ امریکی اور غیر امریکی اور یہ یورپین لوگ۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ابو داؤد میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ تو بیوی کی شرمگاہ کو منہ مارنا، یا بیوی کا خاوند کی شرمگاہ کو اپنا منہ مارنا، تو یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ کتوں کی حرکتیں ہیں۔ اور کتوں کی نقلیں کرنے والا کون ہوگا؟ انہی میں سے ہوگا، کتوں میں سے ہی ہوگا پھر۔ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی ہے اس کو وہیں استعمال کیا جائے۔ میاں بیوی نے جو کچھ کرنا ہے نیچے کو وہ شرمگاہوں کے ذریعے کریں، وہ منہ کے ذریعے ہرگز نہ کریں۔ یہ خبیث گندا عمل ہے، کتوں کے کام ہیں، اور کتوں جیسی خصلتیں رکھنے والے لوگوں کے یہ کام ہیں۔